नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट खुशहाल ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल लाइव विद खुशहाल ख़ान। आज दो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं जो अंडर डिस्कशन रहेंगे। नंबर एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आज कार्रवाई हुई और जजेस का जो कंडक्ट रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, वो इंतहाई अफसोसनाक था। एक तो ये, और दूसरा ये कि जो चोर दरवाज़े से आने वाला वज़ीर आज़म आज असम्बली में क्या फरमाता है शहबाज शरीफ, ये दो इम्पॉर्टेंट इशू हैं, ये डिस्कस करेंगे। तो पहले इशू डिस्कस कर लेते हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब का। और आज फरमाते ये हैं मुल्क में जंगल का कानून है। कोई जंगल का कानून है, वज़ीर आज़म तो तुम हो, तो जंगल का कानून किसने से नाफज किया हुआ है? जंगल का कानून तो है। ह्यूमन राइट्स की संगीन वायलेशन तुम्हारे दौर में हो रही हैं। फोर्स डिसअपीयरेंसेस तुम करवा रहे हो। फंडामेंटल राइट्स लोगों के उनकी संगीन वायलेशन तुम करवा रहे हो। मुकदमात तुम करवा रहे हो। सियासी लीडरों को, सियासी कारकुनों को, उनको जो पिंडी का है उसको उठा करके तुम मुल्तान में जाके जेल में बंद कर रहे हो ताकि इसके लायकीन आएँ और पीछे पैसे खर्च करें, और इनको पैसे भी ना खर्च कर सकें और जेल में ही पड़ा रहे ये। तो इसलिए कि इमरान खान को, उसकी पार्टी को एलिमिनेट करना है। तो जंगल का कानून तो तुमने बनाया है ये, और उसको यानी इनके ज़हन क्रिमिनल है। ये इसका बयान यानी इस पे अपने नून लीग के लोग हंसेंगे कि तुम क्या बयान कर रहे हो। ये कि पागल हो चुके हैं, ये आधे से ज़्यादा पागल हो चुके हैं ये। यानी कुदरत ने इनके दिमाग में भूसा भर दिया है, और कुदरत ने इनको ऐसे ऐसे बयानात इनसे कुदरत दिलवा रही है कि जो इनके अपनी जो रही सही साख है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इनको कुदरत ऐसे कोने पे ले जा रही है जहाँ से इनको एक धक्का लगना है और ये ज़मीन भी इनको नसीब नहीं होगी। नासिर दूसरा ये कहता है कि कितने कैदी, जिस तरह से वो उसको रेफ़र कर रहा है इमरान ख़ान को कि जी भाई इमरान ख़ान को कितनी ज़मानतें मिल गई हैं। तो ये क्या सा क्रिमिनल, यानी फिर अगेन के क्रिमिनल ज़हन इसका कि 15 मुकदमात तुम इस्लामाबाद में एक दिन में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ करते हो और उसको ज़मानतें तो मिलेंगी, तुम्हारे मुकदमे किस बुनियाद पे हैं? एक कोई या तो तहरीक चलाई हो, उसको दौरान तोड़ फोड़ भी की हो तो कुछ बात बन जाती है कि जी मुकदमा बना लें। सियासी हुकूमतें बनाती हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। उसने तो कुछ किया भी नहीं है, बल्कि वो जो इस्लामाबाद में आया तो उसमें उसके घर को तुमने तोड़ा, उसके घर की चीज़ें उठा के ले गए। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, वो चोर हो तुम, वैसे भी क्रिमिनल हो तो तुमने क्रिमिनल एक्टिविटी की। गिरफ़्तार तो तुम उससे कर नहीं सके हो। तुम्हारी हज़ारों के हिसाब से पुलिस, एफसी और रेंजर वो भी ना काम आई और वो भी गिरफ़्तार ना कर सके उसको। इतने बहादुर तो तुम हो, और बातें तुम कर रहे हो कि जी कितने कैदी। और तुम्हें ये देखो, वज़ीर आज़म को ये बात करते हुए शर्म नहीं आती? इसका भाई अपना जिसको कन्विक्ट, जो कैदी था, जो यानी जो सज़ा काट रहा था अपनी जेल के अंदर, उसको 50 रुपये के स्टाम्प पर तुमने करवाया। तो तुमने उसको लंदन भिजवाया और आज तुम वज़ीर आज़म बने हुए हो। तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था। यानी क्रिमिनल ज़हन, अगेन फिर क्रिमिनल ज़हन, बात ही क्रिमिनल करनी है। फिर कहता है जनाब कि अदलिया को मतनाज़ा बनाया जा रहा है। अदलिया को मतनाज़ा कौन बना रहा है? अगेन इसके अपने लोग, फिर क्रिमिनल ज़हन। भाई इमरान खान तो अदलिया के साथ खड़ा है, और तुमने आज बिल पेश कर दिया अदलिया पर एक कदगन लगाने के लिए। पूरी दुनिया में जो बेंचेस बनते हैं वो चीफ जस्टिस ही बनाता है। पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस चल रही है। आज तुमने उसका वो कानून, इसलिए कि वो चीफ जस्टिस तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, वो तुम्हारे टेलीफोन नहीं सुन रहा है, वो तुम्हारे जो हैंडलर हैं उनके टेलीफोन नहीं सुन रहा है चीफ जस्टिस। तो इसलिए तुमने जो है ना वो आज एक बिल ले आए हो कि सुओ मोटो नहीं ले सकेगा चीफ जस्टिस, अकेला नहीं ले सकेगा, बेंच तश्कील नहीं दे सकेगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कदगनें और तुमने लगा दी हैं। उसकी बिल ले आए हो, उसका एक्ट बनाना चाह रहे हो।
قانون بنانا چاہ رہے ہو سپریم کورٹ کے اوپر. ایک دفعہ پہلے تمہاری ہی حکومت نے لاہور سے گنڈے لا کے اس پر حملہ کرایا تھا, آج پھر دوبارہ تم نے حملہ کر دیا اس کے اوپر. یعنی کس قدر پبلک کو اتنا بیوقوف سمجھا ہوا ہے انہوں نے. یہ تو کرمنل آدمی جو زلزلہ زدگان اور سیلاب زدگان کا مال کھانے والا آدمی, شرم نہیں آتی. اس کو قدرت نے پاگل کر دیا, دماغ ہی اس کا ختم, بھوسا بھر گیا ہے, بیانات الٹے دے رہا ہے جو اس کے اگینسٹ ہی جاتے ہیں. وہ ثناء اللہ جس کو شیخ رشید کالا چمگادڑ کہتا ہے, وہ کہتا ہے جی عمران خان یا ہم. یعنی یہ سیاست ہے ان کی, یہ ان کی ڈیموکریسی ہے. مقابلہ نہیں کر سکتے تو مروا دو. کوشش تو بہت تم لوگوں نے کی, لیکن مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. اور وہ عمران خان کہتا ہے کہ ایک پلان بندہ بناتا ہے اور ایک پلان اللہ بناتا ہے, اور کامیاب اللہ کا ہی پلان ہوتا ہے. ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے. یہ تو دریے قسم کے لوگ ہیں, نہ ان کو دین اور ایمان کا پتہ ہے. یہ تو صرف کھانا اور ہڑپ کرنا اور اپنی جائیدادیں بنانا, اپنے اولادوں کو جائیدادیں بنانا, اور ان کو چور بازاری سکھانا, دو نمبری سکھانا. مطلب فرام ہیڈ ٹو ٹو دے آر کرپٹ, ایبسلیوٹلی کرپٹ, کرمنل. پھر وہ کہہ رہا ہے جی کہ عاصم منیر میرٹ پر بنا ہے. عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف جو انہوں نے بنایا, وہ کہتے ہیں جی میرٹ پر بنا ہے. کہاں سے میرٹ پر بنا ہے بھائی؟ دنیا کو پاگل بنا رہے ہو. عاصم منیر 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے تھے, جبکہ جنرل باجوہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہا تھا. 29 نومبر کے بعد اگر 30 نومبر بھی ہوتی اس کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ تو مان لیا جاتا. اس کی سروس پوری ہے تو پھر اس نے ریٹائر ہونا ہے. کیوں؟ باقی لیفٹیننٹ جنرل قابل نہیں ہے گیا, اس میں کوئی اہلیت نہیں تھی اور کسی میں کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنتا. نہیں, یہ بات نہیں ہے. کمٹمنٹ کی تھی, وعدہ لیا تھا, آپس میں آپ لوگوں کا ایگریمنٹ ہوا تھا 2 نمبری کہ جی نواز شریف کو واپس لانا ہے, سارے مقدمات ختم کرنے ہیں, جبکہ عمران خان کو سیاست سے ہی غائب کرنا ہے, اس کی سیاست ہی ختم کر دینی ہے, پی ٹی آئی پوری پارٹی کو ختم کر دینا ہے. یہ معاہدہ تھا لندن پلان جسے کہتے ہیں. اور کہتے ہو تم کہ مطلب میرٹ پہ بنایا ہے. لوگ اتنے بیوقوف ہیں, ان کو لعنت پڑ گئی ہے قدرت کی طرف سے کہ یہ آج بھی سمجھ رہے ہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں. یہ کہاں کے لوگ ہیں, یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ آج ان کی حالت مقبولیت کے دیکھیں. بازار کسی میں نکل نہیں سکتے, کسی شاپنگ مال میں نکل نہیں سکتے, کسی ایئرپورٹ پر نکل نہیں سکتے. جہاں جاتے ہیں لوگ چور 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 اور لعنت لعنت کہتے ہیں. مکہ مکرمہ میں جائیں, مدینہ منورہ میں جائیں, کسی یورپی ملک میں جائیں, ان کو تو لوگ لاتے مار رہے ہیں, جوتے مار رہے ہیں جگہ جگہ, اور لعنتی آ جا کے بیان دے رہے ہیں, کبھی کچھ کبھی کچھ. کرمنل مطلب ان کا ذہن, ان کے سوچنا, ان کا بیٹھنا, ان کا اٹھنا صرف کرمنل ہے. بیان دے رہا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہماری آسانیاں دور فرما, کہ ہم جو آسان ہیں وہ جو تھوڑے بہت ہم آسان ہیں وہ بھی ختم کروا, ہم آسانیاں ہماری ختم کر دے. تو اس میں پیچھے والے آمین کہہ رہے ہیں اور ڈیسک بجا رہے ہیں کہ جی واہ. تو اسمبلی میں آئے ہو تم, عوام کے مسائل حل کرنے کے. اس سنگین مالی بحران ہے, قرضہ تمہیں IMF نہیں دے رہا ہے, جو دوست ممالک ہے وہ تمہیں انکار کر چکے ہیں. کوئی ایک روڈ میپ دو بھائی, ہم مسائل حل کرنے جا رہے ہیں, پبلک کو کوئی تھوڑی سی امید دو. اس نے اٹھ کے وہ ایک رام کہانی سنانا شروع کر دی اور الزامات لگانے شروع کر دیے, اور وہ بھی کرمنل قسم کی سٹیٹمنٹ دینے شروع کر دی ہیں جو ایک کرمنل دیتا ہے. بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی کس قرضے نہیں مل رہے ہیں بھائی, اس کے بارے میں کچھ نہیں. فارن پالیسی ہماری بیڑا غرق ہو گیا, اس کے بارے میں کچھ نہیں. مطلب کسی قسم کا کوئی یعنی ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے یا سیاسی جو عدم استحکام ہے اس کا حل کے بارے میں کوئی کسی قسم کی کوئی بیان, اس کا کوئی سٹیٹمنٹ آئی نہیں. ایک بھی سٹیٹمنٹ اس قومی اسمبلی میں نہیں آئی. صرف بکواس تھا, بکواس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا. یہ لوگ ان کو چھوڑ گئے ہیں, ان کو اپنے لوگ بھی چھوڑ گئے ہیں. کوئی شریف 2-4 بندے تھے, ایک جیسے راجہ ظفر الحق ہے, وہ سارے لوگ سائلنٹ ہو کے بیٹھ گئے پیچھے. ان کو پتہ چلے کرمنل ہے,
کرمنل کا ٹولہ ہے، ایک وہ گند عورت ہے، 2 نمبر جو نازیبا ویڈیو بنا کر کے کہتی ہے توبہ 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 توبہ، یعنی وہ دیکھتی ہے۔ لعنت تم لوگوں کو، تم لوگوں کے خاندان پر، تم لوگوں نے ایک نازیبا ویڈیو کا کلچر متعارف کرایا پاکستان کے اندر۔ کوئی ایک ویڈیو لیک کی ہو یا کسی کے بارے میں کوئی بات کی ہو عمران خان کی طرف سے، کوئی ہوئی ہو؟ کم ظرف ہو، یہ تو دیکھو، میچ تو کرو کہ وہ کیا کر رہا ہے، اب باقی کاموں میں اس کی نقل کرتے ہو تو یہ بھی تو نقل کرو، بے شرم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر انتہائی افسوسناک واقعہ آج ہوا یہ کہ جسٹس مندوخیل جو ہیں وہ کل پرسوں انہوں نے بیان دیا تھا کہ جی یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، آج وہ کہہ رہے ہیں جی وہ اس کنٹیکسٹ میں تھا تو اس کنٹیکسٹ میں تھا۔ تو یہ جسٹس ہو تم لوگ، تو کم از کم تم لوگ کی عمریں ہیں 60 ایئرس اینڈ ابو، اعلیٰ عہدے پر فائز ہو، مطلب انصاف دینے کی اعلیٰ ترین عدالت ہے جہاں پر جس کے تم ممبر ہو۔ اور آپ لوگوں کو، میں بھی ایک لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں، مطلب اسی شعبے سے میرا بھی تعلق ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ دیکھیں اب ججز ایک دوسرے کو، وہاں بینچ میں بیٹھے ہوئے ججز ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہیں، ایک جو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے دوسرا اس کو اس کے اپوزٹ کر رہا ہے، یعنی اتنا بھی صبر نہیں ہو سکا ان کو، 60 سال سے اوپر بڈھوں کو اتنے عقل نہیں ان میں کہ کم از کم یہ اپنے جو اختلافات ہیں وہ چیمبر میں رکھیں، کورٹ کے اندر رکھیں۔ پورا ملک اس کی کیا کرائسس میں ہے، اور آپ لوگ آپس میں وہاں پر ایک دوسرے کی کلیریفیکیشن کو ایک کلیریفائی کر رہا ہے، دوسرا ریجیکٹ کر رہا ہے۔ تو بیان تو دیا ہے جیسا مندوخیل نے کہ بھئی یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، آج اس کی وہ وضو ٹوٹ گیا ان کا، آج انہوں نے بولا جی نہیں میں نے یوں نہیں، میں نے یوں کہا تھا، اور 4 اور 3 کا تھا، 4 اور 3 کا فیصلہ جو زیادہ تر جو آج انڈر ڈسکشن رہا ہے، 4 اور وہ کہہ رہے ہیں جی 4 اور 3 کا فیصلہ ہے، یہ 3 اور 2 کا نہیں ہے، یعنی 7 ججز کا ہے، 5 کا نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جسٹس مندوخیل نے خود سائن کیے، 5 ججز نے سائن کیے، اور ورڈس جو ججمنٹ کا جو سنٹینس ہے وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے ود دی میجورٹی آف 3 to 2، یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور آپ نے سائن کر دیے ہیں، 5 ہی ججز نے سائن کیے ہیں، اور 3 to 2 میجورٹی کے ساتھ آپ لوگوں نے تسلیم کیا، وہی تو ججمنٹ ہے۔ اب 4 اور 3 کہاں سے لے آئے آپ؟ عجیب و غریب پوری، یعنی سپریم کورٹ اگر کنفیوز ہے، جس نے کلیریفائی کرنا ہے، جس نے تشریح کرنی ہے، جس نے بتانا ہے کیٹیگوریکلی کہ بھئی یہ آرڈر ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، تو باقی کی کیا حال ہوگا؟ تو یوں لگ رہا ہے کہ ہمارے سارے ادارے ختم، کوئی سپریم کورٹ کو کم از کم اپنی ڈگنیٹی تو برقرار رکھنا چاہیے، ججز کو تو اپنی ڈگنیٹی برقرار رکھنا چاہیے بھئی، اور آپ اس سے اوپر کہاں جاؤ گے؟ آپ کو تو ملک نے سب کچھ دے دیا ہے، دنیا کی 10 سپریم کورٹ کی اور سپیریئر جوڈیشری کی جو مراحت ہیں وہ ان میں پاکستان شامل ہے، لیکن انصاف کی ڈیلیوری میں 130واں نمبر ہے، 130واں نمبر ہے، اب بھی شرم نہیں آتی۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔